پاکستان میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے طارق مسعود. طارق مسعود دیوبندی عقیدے کا شخص ہے. اس نے معلوم ہے حضور کے بارے میں کیا کہا؟ اس نے کہا حضور پڑھے لکھے نہیں، ان پڑھ انسان کا نام، اور قرآن میں بڑی گرامر کی غلطیاں موجود ہیں. بعد میں اس نے اپنے جملے سے رجوع کیا، لیکن اس کے رجوع کرنے کا انداز بھی لگتا ہے کہ یہ اسی اصول پر قائم ہے جس اصول کا اظہار اس نے اس سے پہلے کیا ہے. اس کے بعد اقبال اویس نام کا اسی ملک میں ایک اور ناپاک شخص ٹویٹ کرتا ہے کہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں طارق مسعود، اور میں ان سے کہوں گا کہ قرآن میں جہاں جہاں غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کر دی جائیں تاکہ ان ساری غلطیوں کو قرآن سے نکال کے باہر کر دیا جائے. 2-3 پارے بچیں گے، ان کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. معاذ اللہ رب العالمین. پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے. ان خنزیر سے بدتر انسانوں نے قرآن کا مذاق اڑایا. حضور کو امی کہا، او حضور ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ کہنا چاہیے کہ حضور نے کسی سے پڑھا لکھا نہیں، تو اس کو لا کے یوں بیان کیا کہ حضور پڑھے لکھے، حضور ان پڑھ تھے. امی کے معنی یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ حضور نے کسی سے پڑھا لکھا نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ حضور پڑھے لکھے نہیں تھے. میں ایک شعر پڑھ دوں. نبی کے علم پر تعلیم ساری ناز کرتی ہے. میں نے اب تک آپ سے نہیں کہا. نبی کے علم پر تعلیم ساری ناز کرتی ہے، لقب امی ہے لیکن جانکاری ناز کرتی ہے. نبی کے علم پر تعلیم ساری ناز کرتی ہے، لقب امی ہے لیکن جانکاری ناز کرتی ہے. ایک دوسرے شاعر نے کہا تھا لقب امی ہے علم و فضل کا لیکن یہ عالم ہے، جو ان کو مان لے اس کی جہالت جاتی رہتی ہے. لقب امی ہے علم و فضل کا لیکن یہ عالم ہے، جو اس کو مان لے، جو ان کو مان لے اس کی جہالت جاتی رہتی ہے. ظالم قرآن میں تحریف، قرآن میں تبدیلی کی بات کرتا ہے. اس کتے سے میں مخاطب ہوں، کہتا ہوں سن، ہو لاکھ ظلم یہ نعمت بدل نہیں سکتی. اگر یہ شعر سچے ہیں تو آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہونے چاہیے انشاءاللہ. ہو لاکھ ظلم یہ نعمت بدل نہیں سکتی، اور دلوں سے ان کی محبت نکل نہیں سکتی، اور تمہاری نسل بدل سکتی ہے خدا کی قسم، مگر قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی. تمہاری نسل بدل سکتی ہے خدا کی قسم، مگر قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی. کتنی ناپاک کوشش کی یورپ کے لوگوں نے، لیکن قرآن کا ایک نقطہ بھی وہ ہلا نہ پائے، ایک زبر کو زیر نہ کر پائے. آج سب سے زیادہ قرآن پڑھ کر کے لوگ اسلام کے قریب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن محبت کی تعلیم دیتا ہے. قرآن نفرتوں کے پیڑ کو اکھاڑ کر پھینکتا ہے. قرآن ایک دوسرے کے تئیں اظہار ہمدردی کی دعوت دیتا ہے. اللہ ہمیں قرآن کے اصول کی راہ کا مسافر بنا دے. ایسے فتنوں سے ہماری نسلوں کو، ہمارے عقیدے والوں کو محفوظ رکھے. آمین کہہ دیں.